السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ولی اور غیر مسلم پڑوسی کا واقعہ۔ آج بڑا کمال کا واقعہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک پڑوسی تھے، مگر ان کے برابر میں ایک غیر مسلم کا گھر تھا، یہودی کا گھر تھا۔ یہ مسلمانوں کا بزرگ ہے اور برابر میں غیر مسلم کا گھر ہے۔ وہ غیر مسلم ایک دن سفر پر گیا تو اس کے گھر لائٹ نہیں تھی، چراغ جلانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ ساری رات ان کا بچہ روتا رہتا تھا۔ یہ جو نیک بزرگ تھے، انہوں نے پوچھا کہ بچہ کیوں روتا ہے؟ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ بچہ اس لیے روتا ہے کہ ساری رات اندھیرا ہوتا ہے اور اندھیرے میں بچہ گھبرا جاتا ہے۔ تو بزرگ نے کیا کیا کہ روزانہ ان کے گھر چراغ بجھوانا شروع کر دیے۔ ساری رات بچہ سکون سے سوتا۔ جب وہ یہودی سفر کر کے واپس آیا تو اس کے گھر والوں نے اسے واقعہ سنایا کہ ہمارے پڑوس میں مسلمانوں کے بزرگ ہیں، وہ ہمارے گھر روز چراغ بھجواتے جس سے ہمارا بچہ روز سکون سے سوتا۔ تو اس غیر مسلم کو خیال آیا کہ کتنی عجیب بات ہے، ہمارے پڑوس میں مسلمانوں کے اتنے اچھے اخلاق کے بزرگ رہتے ہیں اور ہم اسلام سے کتنی دور رہ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ یہودی کے خاندان والے اس بزرگ کے گھر آئے اور گویا اس طرح کہا کہ حضور، ہمارے گھر میں تو آپ کے چراغ کی روشنی پہنچتی رہی، لیکن جو ہمارے دل میں کفر کا اندھیرا ہے اسے بھی دور کریں، کلمہ پڑھا کر مسلمان کیجیے۔ ویورز، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بزرگ کون تھے؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اولیاء کرام کے سردار حضرت سیدنا یزید بستامی رحمۃ اللہ تھے، جو اپنے غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ اتنا شاندار سلوک کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور بڑا عظیم نام حضرت سیدنا مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے پڑوس میں ایک شخص تھا جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی پرنالے کے ذریعے گندگی آپ کے گھر میں بھیجتا اور آپ کو اریٹیٹ کرنے کے بعد اس پڑوسی نے کہا کہ بڑی کمال کی بات ہے، میں روز اتنا تنگ کرتا ہوں، جھگڑا نہیں، کوئی ریٹیلیٹ نہیں، کیا معاملہ ہے؟ دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت مالک ابن دینار نے دروازہ کھولا۔ کہا، حضور، میں روز آپ کے گھر اتنی گندگی بھیجواتا ہوں، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا، تکلیف بہت ہوتی ہے، میں پانی ڈالتا ہوں اور گندگی کو صاف کر دیتا ہوں۔ پھر اس نے سوال کیا، کیا آپ کو غصہ نہیں آتا؟ تو آپ نے کہا، آتا ہے، مگر میں اسے پی لیتا ہوں، کیونکہ ہمارے قرآن کریم میں رب فرماتا ہے اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ اب اس غیر مسلم نے کیا کیا؟ اس نے گویا اس طرح عرض کی کہ حضور، جو میں نے گندگی آپ کے گھر بھیجی ہے وہ تو آپ نے دھو لی، لیکن میرے سینے میں جو کفر کی گندگی ہے اسے بھی دھو دیں اور کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کریے۔ تو وہ غیر مسلم مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کر۔ ویورز، یہ دونوں واقعہ ہمارے لیے کیا میسج لیے ہوئے ہیں کہ پڑوسی کے لیے حقوق کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ جو ہمارے بزرگان دین غیر مسلم پڑوسیوں کے ساتھ اور تکلیف پہنچانے والوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، مگر کیا ہمارا مسلمان پڑوسی ہم سے مطمئن ہے؟ یاد رکھیے، روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے اپنا پڑوسی راضی کر لیا۔ کیا ہم ایسے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ہم سے راضی ہو؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، وہ مومن نہیں۔ عرض کی، کون یا رسول اللہ؟ تو فرمایا، جس کا پڑوسی اس کے شرارتوں سے امن میں نہ ہو۔ ذرا غور کیجئے، یہ ہیں پڑوسیوں کے حقوق۔ جزاک اللہ خیرہ۔